مختصر حمد و ثنا کے بعد ہم تمام دوست گزشتہ 2 جمعوں سے قرآن کی ان آیات کا مطالعہ کر رہے ہیں جس میں لفظ برکت آیا ہے۔ ہم برکت کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ اپنا ایمانی کردار ادا کرنے کا ہمیں پورا موقع ملے۔ آج انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ اس موضوع کو سمیٹیں اور اگلے موضوعات کی طرف جائیں، لیکن قبل اس کے کہ ہم قرآن میں اتریں اور لفظ برکہ سے تعلق رکھتی ہوئی آیات کا مزید مطالعہ کریں، میں لفظ برکت کا عربی لغوی معنی اور مطلب آپ کے سامنے دوہرا دینا زیادہ بہتر سمجھتا ہوں۔ میں نے آپ سے کہا تھا عربی لغت کے حساب سے برکت کا معنی ہوتا ہے استحکام اور ثبات، زیادتی، بڑھوتری، کسی چیز میں اضافہ۔ عرب لوگوں کا ایک محاورہ ہے ابترکوا فی الحرب۔ عرب لوگ اس محاورے کا استعمال اس وقت کرتے تھے یا آج بھی کرتے ہوں گے جب فوج میدان جنگ میں جم کر لڑے، ثابت قدمی کا مظاہرہ کرے۔ لفظ برکت کا لغوی مفہوم سمجھنے کے لیے میں چاہوں گا کہ ہم تمام دوست سورہ نور کی آیت نمبر 35 کا مدبرانہ اور مومنانہ مطالعہ کریں۔ اس آیت میں رب العالمین نے اپنی ذات کے نور کو بیان کیا ہے۔ اب اللہ رب العالمین کی ذات ما براء العقل ہے، ما براء الحواس ہے۔ نہ ہم عقل سے اللہ کی ذات کا ادراک کر سکتے ہیں، نہ اپنے حواس سے اللہ رب العالمین کی ذات کا ادراک کر سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ہماری مجبوری کو سامنے رکھتے ہوئے ہم انسانوں کی ادبی ڈکشنری سے تشبیہ کی اصطلاح لی، اور تشبیہ کے پیرائے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے نور کو سمجھایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ نور السماوات والارض، اللہ رب العالمین آسمان و زمین کا نور ہے۔ مثل نوری، اور اس کائنات کے اندر اللہ رب العالمین کے نور کی مثال ایسی ہے جیسا کہ ایک طاق میں چراغ رکھا ہے۔ چراغ ایک فانوس میں ہے، اور فانوس کا حال یہ ہے موتی کی طرح چمکتا ہوا ستارہ۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ چراغ جلایا جاتا ہے، روشن کیا جاتا ہے من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ، زیتون کے ایسے مبارک تیل سے جو نہ شرقی ہے نہ غربی ہے، اور زیتون کے مبارک درخت کا یہ تیل اتنا تیز ہے کہ آگ سے آگ بھڑکا پڑتا ہے چاہے اسے آگ نے نہ چھوا ہو۔ قدیم زمانے میں، نزول قرآن کے زمانے میں، دنیا کے لوگ زیادہ روشنی حاصل کرنے کے لیے، تیز روشنی حاصل کرنے کے لیے، دیر تک روشنی حاصل کرنے کے لیے، مسلسل روشنی حاصل کرنے کے لیے اپنے چراغوں کے اندر جو تیل استعمال کرتے تھے وہ زیتون کا تیل ہوا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے وہی بات کہی من شجرۃ مبارکہ زیتونۃ لا شرقیہ ولا غربیہ، یعنی مبارک کا معنی ہوتا ہے جس کے اندر برکت ہو، جس کے اندر استحکام ہو، جس کے اندر پائیداری ہو، جس کے اندر اضافہ ہو۔
اسی لیے ہم تمام مسلمانوں کو صبح شام اللہ رب العالمین سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہماری روحانی زندگی میں بھی برکت عطا فرمائے اور ہماری مادی زندگی میں بھی برکت عطا فرمائے. اور دعائیں تو اللہ کے رسول نے بہت ساری سکھائی ہیں ہمیں. ایک دعا ہے مشکات میں ابو داؤد کے حوالے سے، صاحب مشکات نے ایک باب باندھا ہے، باب ما یقول عند الصباح والمساء والمنام، صبح شام کی دعائیں یا سوتے وقت کی دعائیں. اس باب کے تحت وہ روایت لے کر آئے. ابو مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم صحابہ کو صبح شام پڑھنے کے لیے ایک دعا سکھائی. فرق صرف اتنا ہے کہ جب صبح کو ہم یہ دعا پڑھیں گے تو ہمارے الفاظ ہوں گے اصبحنا واصبح الملک للہ رب العالمین، ہم نے صبح کی اور اللہ رب العالمین کی پوری بادشاہت نے صبح کی. اور جب شام کو یہ دعا پڑھیں گے تو ہمارے الفاظ ہوں گے امسینا وامسی الملک للہ رب العالمین، ہم نے شام کی اور اللہ رب العالمین کی پوری بادشاہت نے شام کی. اس کے بعد ہم جو اگلے الفاظ ہیں، اللہم انی اسألک خیر ھذا اليوم فتحہ ونصرہ ونورہ وبرکتہ وہداہ واعوذ بک من شر ما فیہ وشر ما بعدہ. اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں. اب ترجمہ سنیے گا. اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، سب کو یہ دعا یاد ہو. اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں اس دن کی بھلائی کا، اس دن کی کامیابی کا. اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں اس دن کی نصرت کا، اس دن کے نور کا، اس دن کی برکت کا اور اس دن کی ہدایت کا. اور اے اللہ میں آپ کی پناہ طلب کرتا ہوں اس دن کے شر سے اور اگلے دن کے شر سے جو میرے انتظار میں ہے. تو صبح شام ہمیں دعاؤں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. ایک بات جو پچھلے جمعے میں نے آپ سے کی تھی کہ اللہ رب العالمین کی خالق ارض و سما کی جو برکت ہمیں حاصل ہوگی وہ اصولی بنیادوں پر حاصل ہوگی. اسی لیے ہم تمام مسلمانوں کو انفرادی حیثیت میں بھی اور اجتماعی حیثیت میں بھی اپنے آپ کو اصول پرست بنانے کی کوشش کرنا چاہیے. ہم مطالعہ کرتے ہیں سورہ صافات کی، سورہ صافات کے تیسرے رکوع کی آخری آیت ہے جس کا نمبر 113، وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ، ہم نے اسماعیل اور اسحاق کو برکتوں سے نوازا. اللہ رب العالمین نے سورہ صافات کے اس تیسرے رکوع کے اندر ابراہیم اور اسماعیل علیہم السلام کی فدویت، ان کے اخلاص، ان کی خدا پرستی کی شاندار روایات کا ذکر کیا ہے. اور اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی عظیم قربانی کا صلہ ابراہیم علیہ السلام کو اس شکل میں دیا کہ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ، اسماعیل اور اسحاق کو برکتوں سے نواز دیا. اسحاق اور اسماعیل کی نسلیں خوب پھلی پھولی ہیں. جو لوگ تاریخ پر نظر رکھتے ہیں، دور حاضر کے نقشے پر نظر رکھتے ہیں، انہیں معلوم ہوگا کہ اس وقت دنیا کی بڑی آبادی یا تو ابراہیم علیہ السلام کی اسماعیلی نسل سے منتسب ہے یا ابراہیم علیہ السلام کی اسرائیلی نسل سے منتسب ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کی ان دونوں نسلوں اسماعیلی اور اسرائیلی، ان کو جو بھی شرف حاصل ہوا ہے، ان کو جو بھی فضل ملا ہے، جو بھی برکت ملی ہے، وہ ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق علیہم السلام کی قربانیوں کی بدولت ملی ہے، جان نثاریوں کی بدولت ملی ہے. اب اللہ رب العالمین آگے فرماتے ہیں وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ. اب ان دونوں نسلوں سے یعنی اسماعیلی اور اسرائیلی نسلوں سے بہت سارے لوگ تو وہ ہیں
جو اسماعیل اور اسحاق علیہم السلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے موحد بھی ہیں، مومن بھی ہیں، مسلم بھی ہیں، محسن بھی ہیں، اور انہی دونوں نسلوں اسماعیلی اور اسرائیلی سے بہت سارے لوگ وہ ہیں جو اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں، وہ مشرک بھی ہیں، وہ بت پرست بھی ہیں، وہ قبر پرست بھی ہیں، اور وہ اخلاقی روایات کو اپنے پیروں تلے کچل دینے والے ہیں۔ آگے بڑھتے ہوئے ایک استعاذے کا حوالہ دینا یہاں میں ضروری سمجھتا ہوں۔ استعاذہ یعنی جن کلمات کے ذریعے اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کی جائے۔ نبی علیہ السلام نے ان کلمات کے ذریعے اپنے نواسوں حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دیا، اور یہ کہتے ہوئے دیا کہ یہ وہ کلمات ہیں جن کلمات کو پڑھتے ہوئے میرے جد اعلیٰ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دونوں بیٹوں اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کو اللہ کی پناہ میں دیا تھا۔ اور وہ استعاذے کے کلمات ہیں کیا؟ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، کہ میں اللہ رب العالمین کے پورے کلمات سے پناہ طلب کرتا ہوں۔ کس کے مقابلے میں؟ شیطان کے مقابلے میں، ہر نقصان دینے والی چیز کے مقابلے میں، اور ہر نظر بد کے مقابلے میں۔ ہم جتنے بھی مسلمان یہاں بیٹھے ہیں اور پوری مسلم دنیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے وہ اللہ رب العالمین سے برکتیں سمیٹنا چاہتی ہے، رب العالمین سے برکتیں لینا چاہتی ہے، اپنی روحانی زندگی میں بھی، اپنی مادی زندگی میں بھی۔ اور روحانی اور مادی برکتیں حاصل کرنے کا ایک ہی اصولی طریقہ ہے، اور وہ ہے آسمانی اور الہامی مذہب سے اپنے آپ کو وابستہ کر لینا۔ اور آسمانی اور الہامی مذہب کی 3 بنیادیں ہیں جن سے وابستہ ہونا ہے ہم مسلمانوں نے، اگر ہم سنسیئر ہیں، مخلص ہیں اللہ رب العالمین کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے۔ آسمانی اور الہامی مذہب کی 3 بنیادیں: نمبر 1 توحید، نمبر 2 نبوت اور رسالت، اور نمبر 3 کلام الہی۔ اب اپنے تمام سننے والوں سے میں چاہوں گا کہ جب قرآن میں اترے ہیں اور ان آیات کا مطالعہ کرنے اترے ہیں جن آیات کے اندر لفظ برکت آیا ہے، تو پھر دل دماغ کی حضوری کے ساتھ بیٹھیں کہ کچھ سیکھ کر جانا ہے، کچھ سمجھ کر جانا ہے، اور انشاءاللہ اپنی عملی زندگی کے لیے کچھ سمیٹ کر یہاں سے جانا ہے انشاءاللہ۔ دیکھیں، ذات الہ مبارک ہستی ہے بھائی، کل کائنات مبارک ہے۔ کیوں؟ چونکہ اللہ رب العالمین نے اسے برکت دی ہے، رب العالمین نے اسے استحکام دیا ہے، رب العالمین نے اس کے اندر تسلسل رکھا ہے، رب العالمین نے اس کو قائم بھی رکھا ہے، باقی بھی رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین ذات الہ مبارک ہستی ہے۔ اللہ رب العالمین نے دوستو سورہ ملک کی پہلی آیت میں کیا کہا؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ برتر ہے وہ ہستی، بزرگ تر ہے وہ ہستی جس کے ہاتھ میں ہے کل کائنات کا اقتدار، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اب اللہ رب العالمین سے اگر ہم برکت سمیٹنا چاہتے ہیں دوستو، اگر اللہ رب العالمین سے اپنی روحانی اور اپنی مادی زندگی کے لیے استحکام چاہتے ہیں، ترقی چاہتے ہیں، تو پھر رب العالمین کی ذات سے وابستہ ہونا پڑے گا کہ اپنے آپ کو 5 نماز کا ہم پابند بنائیں، ذکر و اذکار کے ذریعے اللہ رب العالمین سے ہم تعلق میں رہیں، دعا اور مناجات کے ذریعے اللہ رب العالمین سے ہمارا براہ راست ایک تعلق ہو۔ لیکن یاد رکھیے، ہم مسلمانوں کو اللہ رب العالمین سے جو بھی برکت ملے گی وہ اصولی بنیادوں پر ملے گی۔ اب میں ایک حدیث کا آپ کو مطالعہ کرواؤں جو بخاری کتاب التوحید میں ہے، جس کے راوی ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا ینظر الیہم، 3 طرح کے لوگ ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین ان 3 طرح کے لوگوں سے نہ ہم کلام ہوگا، نہ اللہ رب العالمین ان 3 طرح کے لوگوں کو نظر رحمت سے دیکھے گا۔ ان میں پہلا وہ شخص ہے جو اپنی دکان پر ہے، اپنے کاروبار پر ہے، اور کہے قسم کھا کر کہ جناب یہ چیز میں نے اتنے میں ہی خریدی ہے، یعنی میں آپ کو اس قیمت پر یہ چیز نہیں بیچ سکتا چونکہ میری قیمت خرید یہی ہے، اور وہ شخص اپنی قسم کے اندر جھوٹا ہو، جھوٹی قسم کھا کر یقین دلانے کی کوشش کر رہا ہے کہ میری قیمت خریدی یہی ہے تو میں اس قیمت پر کیسے آپ کو دے دوں، اور یہ عام چلن ہے ہمارے حمازت کے ساتھ۔ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن ایسے شخص کو نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، اللہ رب العالمین ایسے شخص سے ہم کلام نہیں ہوگا۔ دوسرا وہ شخص جس سے اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن نہ ہم کلام ہوگا نہ نظر رحمت سے دیکھے گا، جو عصر کے بعد قسم کھائے اور جھوٹی قسم کھائے۔ عصر کے بعد جب کاروبار عروج پر ہوتا ہے، جب مارکیٹوں کے اندر چہل پہل ہوتی ہے، جب بازاری ریٹ بہت اتار چڑھاؤ پر ہوتے ہیں، عصر کے بعد اس نے جھوٹی قسم کھائی اپنا مال فروخت کرنے کے لیے، کیوں؟ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، تاکہ جھوٹی قسم کھا کر مسلمان کا مال ہتھیا لوں۔ اللہ رب العالمین ایسے شخص کو بھی نظر رحمت سے کل قیامت کے دن نہیں دیکھے گا۔ اور تیسرا شخص جس کی طرف اللہ رب العالمین نہ نظر رحمت سے دیکھے گا نہ اللہ رب العالمین اس سے ہم کلام ہوگا کل قیامت کے دن، منع فضل ما، جو اضافی پانی دوسروں کو دینے سے منع کر دے۔ اب دیکھیں حدیث کے ابتدائی الفاظ کیا تھے کہ اللہ رب العالمین 3 شخصوں سے کل قیامت کے دن ہم کلام نہیں ہوگا، لیکن اللہ رب العالمین اس شخص سے ہم کلام ہوگا، اس کی مزید مذمت کرے گا۔ جس نے اضافی پانی، ضرورت سے زائد پانی دوسرے کو نہیں دیا، دوسرے سے روک لیا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے کہے گا منعتک فضلی، آج میں نے اپنا فضل تجھ سے روک لیا ہے، کما منعت فضل ما لم تعمل یداک، جس طرح تو نے اضافی پانی جس کو پیدا کرنے میں تیرا کوئی کمال نہیں تھا، جس پانی کو بنانے میں تیرے ہاتھوں نے کوئی خدمت سر انجام نہیں دی تھی، جس پانی کو دینے سے تو نے روک لیا تھا، اسی پانی دینے کے روکنے کی وجہ سے آج میں نے اپنا فضل تجھ سے روک لیا ہے۔ اب دوستو سمجھیں یہاں بات کو، خدا کا فضل، خدا کا کرم، خدا کی برکت کس طرح اس قوم پر ٹوٹ کے برسے جو پینے کا پانی منرل واٹر کے نام سے بیچے۔ اس قوم پر خدا کی برکت کیسے ہو جو قوم عام ضرورت کا پانی، عام استعمال کا پانی ٹینکر مافیا کی حیثیت سے بیچے۔ اللہ رب العالمین کی برکتیں اس قوم پر کیسی ہو جو قوم اتنی پس ذہنیت رکھتی ہو، خدا کی دھوپ، خدا کی حرارت، خدا کی تپش اس تک کو بیچنے کی سوچ رکھتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ سورج بنایا ہے دوستو، یہ سورج ایک عظیم نیوکلیئر پلانٹ ہے۔ سائنسی اندازہ ہے کہ ہر سیکنڈ میں 616 ارب ٹن ہائیڈروجن گیس 612 ارب ٹن ہیلیم گیس میں تبدیل ہوتی ہے۔ یعنی آسان لفظوں میں سورج کو گرم رکھنے کے لیے، سورج میں دھوپ پیدا کرنے کے لیے، سورج میں حرارت پیدا کرنے کے لیے اللہ رب العالمین 1 سیکنڈ میں 50 کروڑ ہائیڈروجن بم کے دھماکے کر رہے ہیں۔ اور وہ قوم جو اللہ رب العالمین کی اس نعمت کو
بیچنے کا ارادہ رکھے اس پر بھی خدا اپنی برکتیں برسائے گا کیا؟ یہ ہے سوچنے کی بات۔ اللہ رب العالمین کرم فرمائے۔ آگے بڑھتے ہوئے ایک بات کی طرف اور اشارہ کروں، اللہ رب العالمین قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، اپنی دینی آزادی کے تحفظ کے لیے، اپنی نظریاتی آزادی کے تحفظ کے لیے جس جگہ جس مقام پر ہجرت کی جائے وہ مقام ہجرت بھی مبارک جگہ ہے۔ ہم اس بات کو سمجھتے ہیں سورہ مومنون کے دوسرے رکوع سے۔ سورہ مومنون کے دوسرے رکوع میں اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں نوح علیہ السلام نے 950 سال اپنی قوم کے اندر دعوت کا کام کیا، اپنی قوم کو خدا کا پیغام پہنچایا، اور جب 950 سال کے بعد یہ بات ثابت ہو گئی آخری درجے میں کہ جناب اس بنجر زمین میں کوئی صالح کوپل اگے گی نہیں، پیدا نہیں ہوگی، تو اب اللہ رب العالمین کے قانون کے مطابق، اللہ رب العالمین کے سنت کے مطابق نوح علیہ السلام کو ہجرت کا حکم ہوا۔ انہوں نے ہجرت کے لیے کشتی بنائی، رب العالمین کی رہنمائی میں، رب العالمین کے نقشے کے مطابق پورے اہتمام کے ساتھ، اور کشتی بنانے کے بعد خود سوار ہوئے مہاجر کی حیثیت سے، اپنی آل اولاد کو سوار کیا مہاجر کی حیثیت سے، اور جب وہ کشتی چل پڑی تو اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کو ایک دعا سکھائی تھی، وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ۔ اے نوح، کشتی چل پڑی ہے، تم مہاجر بن چکے ہو، اب تم اللہ سے دعا کرو کہ اے پروردگار اس کشتی کو وہاں ٹھہرا دینا جو مبارک سرزمین ہو، تو بہترین سرزمین عطا کرنے والا ہے۔ تو جب اپنے دینی آزادی کے تحفظ کے لیے، نظریاتی آزادی کے تحفظ کے لیے ہجرت کی جاتی ہے تو جس علاقے کی طرف مہاجرت کی جائے وہ علاقہ بھی کیا ہے؟ مبارک۔ قدر کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی قسم پاکستان ایک مبارک سرزمین ہے، ہم قدر نہیں کر سکے اس کی۔ ہمارے ہاں باقاعدہ پری پلان ایجنڈے کے تحت پاکستانی قوم کو تباہ کیا گیا۔ یہاں سیاسی، لسانی، مذہبی فسادات کا جنگل بسایا گیا، اور 76 سال کے بعد نہ ہم پاکستانی بہتر قوم پرست بن سکے، نہ بہتر مسلمان بن سکے، تقسیم کر کے رکھ دیا گیا۔ قدر کریں، اللہ تعالیٰ قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہم سب اللہ رب العالمین کی برکت کی تلاش میں ہیں، اور میں نے کہا روحانی اور مادی برکت حاصل کرنے کا ایک ہی ذریعہ ہے، آسمانی اور الہامی مذہب سے اپنے آپ کو وابستہ کر لینا۔ اور آسمانی الہامی مذہب کی 3 بنیادیں ہیں، پہلی توحید، اور دوسری نبوت اور رسالت۔ دوستو، ذات نبوت، یہ ذات رسالت، یہ مبارک ہستیاں ہیں۔ جہاں بھی نبوت ہوگی، جہاں بھی رسالت ہوگی، اللہ کی قسم وہاں برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ مسئلہ صرف اتنا سا آتا ہے کہ نبوت اور رسالت کے ساتھ ہمارا صرف زبانی تعلق ہوتا ہے، ہمارا کلامی تعلق ہوتا ہے۔ جس دن مسلم دنیا نے نبوت اور رسالت کے ساتھ عملی تعلق، اخلاقی تعلق گہرا کر لیا، ہم پاور میں ہوں گے، ہماری ایک طاقت ہوگی۔ ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ذات نبوت، ذات رسالت یہ مبارک ہستی ہے۔ سورہ مریم کا دوسرا رکوع ہے، جہاں مریم علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ جن دوستوں نے مریم علیہ السلام کے متعلق پڑھ رکھا ہے وہ جانتے ہیں پاکیزہ ہستی، مطہرہ ہستی، عفیفہ،
لیکن ایک کڑی آزمائش ان پر آ پڑی. بن شوہر کے امید سے ہو گئی. اب چھپتی پھر رہی ہیں. بچے کو جنم دیا, گود میں لے کر قوم کے پاس آئیں. قوم نے انہیں گھیر لیا. کوئی کہہ رہا ہے کہ جناب تم تو بڑی ملامت زدہ ہو. کوئی غیرت کا طعنہ دے رہا ہے, کوئی آباء و اجداد کی تاریخ یاد دلا رہا ہے. یہ وہ موقع تھا کہ مریم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کے حکم سے فاشارت الیہ, گہوارے میں جو بچہ تھا, گود میں جو بچہ تھا, اس کی طرف اشارہ کیا. قوم کہنے لگی کیف نکلم من کان فی المہد صبیا, کہ بھائی ہم اس سے کیسے کلام کریں جو گہوارے میں ہے. گہوارے سے معصوم بچہ, نو مولود بچہ کہہ اٹھا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, میں اللہ کا بندہ ہوں, اللہ نے مجھے کتاب دی ہے, اللہ نے مجھے نبوت دی ہے. وجعلنی مبارکن اینما کنت, اور جہاں کہیں بھی ہوں اللہ نے مجھے مبارک بنایا ہے. تو نبوت اور رسالت کیا ہے؟ یہ ذات مبارک ہے. ہم چاہے آئلی زندگی گزار رہے ہوں شوہر اور بیوی کی شکل میں, وہاں بھی نبوت اور رسالت ہمارے لیے نمونہ ہے. ہم خاندانی زندگی گزار رہے ہوں رشتوں کے اندر, وہاں بھی نبوت اور رسالت ہمارے لیے نمونہ ہے. ہم کسی معاشرے اور سماج کا حصہ ہوں, نبوت اور رسالت کیا ہے ہمارے لیے؟ نمونہ ہے. ایک امام مصلی پر کھڑا ہو, ایک خطیب منبر پر ہو, ایک مدرس درس نشستِ درس پر بیٹھا ہوا ہو, ان سب کے لیے نبوت اور رسالت کیا ہے؟ نمونہ. بالکل اسی طرح ایک سیاستدان کے لیے نبوت اور رسالت کیا ہے؟ نمونہ. ایک جج کے لیے نبوت اور رسالت کیا ہے؟ نمونہ. ایک جرنل کے لیے نبوت اور رسالت کیا ہے؟ نمونہ. مطالعہ کریں قرآن کا. سورہ انعام مکی صورت ہے, مکہ کے دور آخر میں نازل ہوئی. اس کا رکوع نمبر 10 ہے. اگر ابراہیم علیہ السلام کو نہ گنا جائے تو کہا جاتا ہے کہ 17 انبیاء کے نام ہیں, اور ابراہیم علیہ السلام کا نام بھی شمار کیا جائے تو 18 انبیاء. 18 انبیاء کا اللہ نے ذکر کیا. کہا جناب یہ 17-18 انبیاء ہیں, ان کو اللہ نے کتابیں دی, اللہ رب العالمین نے کتاب کی سمجھ بھی دی. ان کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اولئک الذین ھدی اللہ, یہ وہ انبیاء ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے راستے پر چلایا. فبہداہ مقتدی, اے مسلم آپ بھی ان انبیاء کے راستے پر چلیں. تو یہ جو نبوت اور رسالت ہے نا دوست, یہ مبارک ذاتیں ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم الانبیاء ہیں, ہمارے لیے مبارک ہے نا دوست. اللہ کی قسم, ہم روحانی فیض بھی ان سے حاصل کر سکتے ہیں, ہم مادی فیض بھی ان سے حاصل کر سکتے ہیں. بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کے مقتدی بن جائیں, ہم نبی علیہ السلام کے مطیع بن جائیں, ہم نبی علیہ السلام کے متبع اپنے آپ کو بنا لیں. وہ جو بخاری مسلم کی روایت آتی ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا بربادی سے بچا لیا اس شخص نے اپنے آپ کو, تباہی سے بچا لیا اس شخص نے اپنے آپ کو, برکتوں سے مالا مال کر لیا اس شخص نے اپنے آپ کو. من اطاعنی, جس نے میری اطاعت کی, فاتبع ما جئت بہ, اور جو ہدایت میں لے کر آیا ہوں, جو دین میں لے کر آیا ہوں, جو کتاب میں لے کر آیا ہوں, اس نے اتباع کی. آگے بڑھتے ہوئے ایک اور بات بھی سمجھا دوں آپ کو. سیاسی برکت جو حاصل ہوتی ہے نا, یا ہو سکتی ہے, اس کا بھی نبا تلا قرآنی اصول ہے, اور وہ ہے سیاست کو عبادت سمجھا جائے, سیاست کو نبوی مشن کا حصہ سمجھا جائے,
سیاست کو انسانی فلاح و بہبود کا ذریعہ سمجھا جائے. اب غور کریں نا، مسلم کتاب الامارہ کی معروف روایت ہے، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں. وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المقسطین عند اللہ علی منابر من نور، وہ حکمراں جو انصاف کرنے والے ہیں، جو عدل کرنے والے ہیں، کل قیامت کا دن ہوگا اللہ رب العالمین کے پاس نور کے منبر پر بیٹھے ہوئے ہوں گے. اب یہ مقسطین ہیں کون؟ اس کی توضیح، اس کی تشریح، اس کی وضاحت بھی ہمارے رسول نے کر دی. آپ نے کہا الذین یعدلون فی حکمہم واہلیہم وما ولوا، انصاف کرنے والے حکمراں وہ ہیں جو اپنے فیصلوں میں بھی انصاف کریں، جو اپنی اولاد کے ساتھ بھی انصاف کریں، اور جو ذمہ داریاں ان کے سپرد کی گئی ہیں وہاں بھی وہ انصاف کریں. لیکن یہاں ایک بات اور کہتا چلوں، میں تو بار بار بات آپ سے یہ دہراتا ہوں نا، خدا را دعا بھی کرتا ہوں، سمجھاتا بھی ہوں کہ اللہ رب العالمین مذہبی حوالے سے بھی ہمیں باشعور بنا دے اور سیاسی حوالے سے بھی ہمیں باشعور بنا دے. یاد رکھیے اللہ رب العالمین کسی بھی ایسی قوم کی سیاست میں برکت نہیں دے گا جہاں سیاست زہر آلود ہو، جہاں سیاست مسموم زدہ ہو، جہاں سیاست گندگی کا جوہر بنا دی گئی ہو کہ کوئی شریف آدمی سیاست کی تنگ گلیوں کے قریب سے بھی گزرے نہیں. اللہ رب العالمین کسی ایسی قوم کی سیاست میں برکت نہیں دے گا جہاں کی سیاست مسخروں کے ہاتھ میں ہو، بھانڈوں کے ہاتھ میں ہو. جس قوم کا سب سے بڑا سیاستداں وہ ہو جو مخالفین پر زیادہ تبرہ پڑ سکتا ہو، مخالفین کا زیادہ مذاق اڑا سکتا ہو، اور وہ قوم کیا عجب قوم ہوگی کہ جس کو اتنا بھی سیاسی شعور حاصل نہیں ہے کہ جس کا حاکم سیاسی عمرے کے لیے جائے، سیاسی حج کے لیے جائے، اور وہ فوٹو سیشن کے تحت چپلیں اتار کر مدینہ کی گلیوں میں گھوم رہا ہو اور واہ واہ ہو رہی ہو، مسجد حرام میں مسجد نبوی کے کسی کونے میں فوٹو سیشن کے تحت نوافل پڑھ رہا ہو، اس پر واہ واہ ہو رہی ہو. ایک وی آئی پی سیڑھی کے ذریعے سیاسی بنیادوں پر وہ بیت اللہ کے اندر جا رہا ہو اور واہ واہ ہو رہی ہو. اللہ کے بندوں، قومیں حکمرانوں کا انتخاب اس لیے نہیں کرتی کہ جناب وہ سیاسی عمرے یا حج کریں. قومیں حکمرانوں کا انتخاب اس لیے کرتی ہیں کہ وہ ہمارے مسائل کو دیکھیں، وہ ہمارے مسائل کو حل کریں، وہ ہمارے مسائل کو کم کریں. تو سیاست کے اندر، سیاسی دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کی برکت کو حاصل کرنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ سیاست کو عبادت کا درجہ دیا جائے، سیاست کو نبوی مشن کا حصہ سمجھا جائے. اب ہم سب اللہ رب العالمین کی برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں، روحانی زندگی میں بھی، مادی زندگی میں بھی، اور آسمانی اور الہامی مذہب سے وابستہ ہونا چاہتے ہیں. تو پھر قرآن کے ذریعے برکت حاصل کی جا سکتی ہے دوست، کلام الہی کے ذریعے، خدائی کلام کے ذریعے. یاد رکھیے 4 مقامات ہیں جہاں اللہ رب العالمین نے اس قرآن مجید کو کتاب مبارک کہا ہے. سورہ انعام آیت نمبر 92، سورہ انعام آیت نمبر 155، سورہ انبیاء آیت نمبر 50 اور سورہ صاد آیت نمبر 29. ان 4 مقامات پر اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب کو مبارک کہا. اب سوچیں آپ، اللہ رب العالمین کی مبارک کتاب 30 پاروں کی شکل میں ہمارے پاس، 114 سورتوں کی شکل میں ہمارے پاس، لیکن ہم مسلمان کلمہ گو ہونے کے باوجود دیگر کے مقابلے میں اتنی بدتر زندگی کیوں گزار رہے ہیں؟ اتنی بے چین زندگی کیوں گزار رہے ہیں؟ اتنی بے سکونی ہمارے اندر کیوں ہے؟ اتنی بے قراری ہمارے اندر کیوں ہے؟ تو اللہ رب العالمین کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے دوستو ضروری ہے کلام الہی سے اپنے آپ کو علمی لحاظ سے، عملی لحاظ سے ہم وابستہ کریں. لیکن قبل اس کے کہ ہم سورہ صاد کی آیت نمبر 29 کا مطالعہ کریں،
سورہ دخان کی آیت نمبر 3 کا مطالعہ تو کر لیں پہلے ہم، جہاں رب العالمین نے دیکھیں ایک بات کہی، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، اس قرآن کو ہم نے جس رات میں نازل کیا وہ مبارک رات ہے، یعنی یہ وہ رات ہے جس رات میں اللہ رب العالمین عالم بالا کے سال بھر کے حکیمانہ فیصلے زمینی فرشتوں کے حوالے کرتا ہے۔ اب سال بھر کے فیصلوں میں جو حکیمانہ فیصلے ہیں، کسی کی زندگی کا فیصلہ ہے، کسی کی موت کا فیصلہ ہے، کسی کی شکست کا فیصلہ ہے، کسی کی فتح کا فیصلہ ہے، کسی کے عروج کا فیصلہ ہے، کسی کے زوال کا فیصلہ ہے، اور جس رات میں قرآن نازل ہوا وہ لیلت مبارکہ اس لیے ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ قرآن جو نازل کیا ہے پورے اہتمام کے ساتھ نازل کیا ہے، پروگرام کے ساتھ نازل کیا ہے، باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت نازل کیا ہے۔ آپ تمام دوست بیٹھے ہیں، مجھے بتائیں آپ کے گھروں میں شادیاں ہوتی ہیں، تقریبات ہوتی ہیں، کیا آپ منصوبہ بندی کے بغیر سارے کام کرتے ہیں؟ نہیں، یہ ہے وہ بات سمجھنے کی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن نازل کیا پروگرام کے تحت، اسکیم کے تحت، پوری منصوبہ بندی کے تحت، یہ معنی ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے مبارک رات کے اندر قرآن کو نازل کیا۔ اب جس رات میں قرآن نازل ہوا وہ کیا ہے؟ مبارک، اور قرآن خود کیا ہے؟ مبارک۔ مطالعہ کریں سورہ صاد آیت نمبر 29، رب العالمین فرماتے ہیں کتاب انزلناہ الیک مبارک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے یہ مبارک کتاب ہے، شادابی دینے والی کتاب ہے، زرخیزی دینے والی کتاب ہے، سیاسی پاور دینے والی کتاب ہے، معاشی طاقت دینے والی کتاب ہے، تمہاری روح، تمہارے اخلاق کو مضبوط کرنے والی کتاب ہے، اللہ رب العالمین کے فیضان کی بارش نازل کرنے والی یہ کتاب ہے۔ تو اے محترم، ہم نے جو یہ کتاب تم پہ نازل کی ہے مبارک کتاب ہے، لیکن اس کی برکتیں کب ہمیں ملیں گی؟ اللہ نے خود بتا دیا لیدبروا آیاتہ، جب ہم بصیرت کا ڈیرا قرآن پہ ڈالیں گے، جب عقل و فکر کے گھوڑے دوڑائیں گے تب قرآن سے برکت ہمیں حاصل ہوگی۔ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، جب اہل دانش، اہل ایمان، اہل اسلام قرآن سے سبق حاصل کریں گے تب کہیں جا کر قرآن کی برکت حاصل ہوگی۔ اگر قرآن سے سبق نہیں لیا، قرآن سے کچھ حاصل نہیں کیا، قرآن سے کچھ نہیں سیکھا تو پھر ظاہر برکت کیسے حاصل ہوگی؟ بخاری مسلم کی ایک روایت ہے، دماغ حاضر رہیں اور مومنانہ مدبرانہ مطالعہ کریں اس حدیث کا۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان وہ ہے یقرأ القرآن، جو قرآن پڑھتا ہے، اس کی مثال ترنجبین کی سی ہے، ریحھا طیب و طعمھا طیب، جس کی خوشبو بھی خوشگوار ہے، جس کا ذائقہ بھی خوشگوار ہے۔ یعنی ایک مسلمان قرآن جو پڑھتا ہے اس کے اس کردار کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جناب اس کے اندر خوشبو ہے، اور ایک مومن قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل بھی کرتا ہے تو اللہ کے رسول نے اس کے اس کردار کو سامنے رکھ کر کہا خوشبو کے ساتھ ساتھ اس میں ذائقہ بھی ہے۔ لیکن ایک اور مسلمان ہے جو قرآن نہیں پڑھتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی مثال کھجور کی سی ہے، لا ریح لہا، اس میں کوئی خوشبو نہیں ہے، ہاں وریحھا حلو، اس کی خوشبو نہیں ہے، وطعمھا حلو، ہاں اس کا ذائقہ بڑا میٹھا ہے۔ یعنی قرآن نہ پڑھنے والا ایمانی خوشبو نہ رکھے لیکن قرآن پر عمل کرتا ہے تو ایمان کا ذائقہ اپنے اندر ضرور رکھتا ہے۔ تو دوستو، اگر ہم قرآن پڑھیں گے، اگر ہم قرآن پر عمل کریں گے تو ہماری اخلاق کے اندر، ہمارے کردار کے اندر، ہمارے بول چال کے اندر، ہماری نشست برخاست کے اندر خوشبو بھی ہوگی اور ایمان کا ذائقہ بھی ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو ایسا ہی بنا دے۔ بھئی دنیا کی برکتیں ہیں نا جس سے ہم لطف اندوز ہو رہے ہیں اس وقت، ساری دنیا کی برکتیں ہیں۔ ایک ہے آسمانی بادشاہت کی برکتیں جو ناقابل بیان ہیں، ناقابل قیاس ہیں، لیکن میں تھوڑا سا مطالعہ آپ کو کروانا چاہوں گا۔
سورہ رحمان میں لے جا کر، اور جن دوستوں کا سورہ رحمان کا مطالعہ ہے وہ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ سورہ رحمان میں اللہ رب العالمین نے اپنی دنیاوی نعمتوں کا بھی ذکر کیا ہے اور اپنی اخروی نعمتوں کا بھی ذکر کیا ہے۔ میں آخری آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ دو جنتیں اور ہیں جو بڑی سرسبز و شاداب ہیں، دونوں باغوں میں چشمے ہیں جو فواروں کی طرح ابل رہے ہیں۔ ان دونوں باغوں میں پھل بھی ہیں، کھجور بھی ہیں، انار بھی ہیں، اور ان نعمتوں کے درمیان خوبصورت بیویاں ہیں اور خیموں کے اندر حوریں ہیں جن کو کسی انس اور جن نے اس سے پہلے نہیں چھوا، اور جنتی ہرے بھرے کارپیٹ پر یا ہرے بھرے بچھانے کی چیز اس پر نفیس اور عمدہ نادر تکیے لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، تکیے لگائے ہوئے ہیں، اور وہاں رب العالمین فرماتے ہیں تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، تمہارے رب کا نام بڑا مبارک ہے، تمہارے رب کا نام بڑا بابرکت ہے۔ تو آسمانی برکتیں حاصل کرنے کے لیے دوستو ضروری ہے دنیاوی برکتیں ہم حاصل کریں، اور دنیاوی برکتیں اسی طرح حاصل کی جا سکتی ہے کہ اللہ رب العالمین کے دین سے، آسمانی مذہب سے، الہامی مذہب سے اپنے آپ کو وابستہ کریں۔ اور جہاں سے میں نے اپنی پچھلی تقریر ختم کی تھی، دو لفظوں میں آپ بات سمیٹنا چاہوں گا۔ میں نے کہا تھا یہ جو بیت اللہ ہے یہ بھی کیا ہے؟ مبارک، ہم تمام مسلمانوں کے لیے مبارک ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس زمین پر جو پہلا گھر بنایا بیت اللہ کی شکل میں، اسے کہا ہے مبارک۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین۔ اب بیت اللہ مبارک ہے مسلمانوں کے لیے، کیوں؟ چونکہ ابراہیم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک مسلمانوں کا اگر دینی مرکز ہے بیت اللہ ہے، سیاسی مرکز ہے بیت اللہ ہے، معاشی مرکز ہے بیت اللہ ہے۔ لیکن دوستو اس کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے ہم تمام مسلمانوں کو اپنے ملکوں میں، اپنے شہروں میں، اپنے علاقوں میں اسی طرح کا ماحول پیدا کرنا ہوگا جس طرح کا ماحول بیت اللہ میں ہے اور بیت اللہ کے آس پڑوس میں ہے۔ جب ہم وہاں مسلمان جاتے ہیں وہاں کوئی ہمارے اندر دھیگا مشتی نہیں ہوتی، وہاں ہمارے درمیان کوئی لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے، وہاں ہمارے درمیان کوئی دھکم پیل نہیں ہوتی، وہاں ہم مسلمان ایک دوسرے کے لیے اپنے دل میں جگہ رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہیں، ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں، ایک دوسرے کے غم میں شریک ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی خوشی میں شریک ہوتے ہیں۔ جب تک ہم مسلمان وہی ماحول اپنے شہروں، علاقوں، قصبوں میں پیدا نہیں کریں گے جس ماحول میں ہم بیت اللہ میں وقت گزارتے ہیں، تب تک وہ سعادتیں، وہ برکتیں جو بیت اللہ کی ہیں ہم حاصل نہیں کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سننے کے بعد سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔